اوکے تھرڈ ایئر اب آواز آ رہی ہے؟ تھرڈ ایئر اب آواز آ رہی ہے؟ سسٹم چینج کر لیا میں نے. اب آواز آ رہی ہے؟ چائے آواز نہیں ٹھیک ہے نا ایک دوسرے سے. اچھا یہ دیکھ لیتے آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے. اوکے اوکے چلو میں وہ سسٹم صرف بند کر دوں کیونکہ میں دونوں آن کی میں نے پورا سسٹم چینج کر لیا. لنک جو ہے وہ اوپن تھا ٹھیک ہے. سو لاسٹ لیکچر میں کسی بچے کا کوئی کویشچن پھر نہیں آ رہی؟ لاسٹ لیکچر میں کسی بھی بچے کا کوئی کویشچن؟ لاسٹ لیکچر میں کسی بھی بچے کا کوئی بھی کویشچن ہو تو پوچھ لو. اوکے سو ہم پرسنالٹی پڑھ رہے تھے. پرسنالٹی کے بارے میں کچھ جنرل ڈیفینیشنس پڑھی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کچھ تھیریز کے بارے میں پڑھا تھا. تھیریز کے اندر جو ہے وہ سائیکو ڈائنامک اور سائیکو انالیٹک تھیریز جو ہے وہ ہم پڑھ چکے تھے ٹھیک ہے. سائیکو انالیٹک اور سائیکو ڈائنامک تھیریز جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے. اس میں کسی کا کوئی کویشچن ہو تو پوچھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے ہیومنسٹک اپروچ یا ہیومنسٹک تھیریز کے بارے میں ٹھیک ہے. تو ہیومنسٹک اپروچ ٹو پرسنالٹی. So humanistic psychology کیا ہے؟ Humanistic psychology an approach that emphasizes personal growth, resilience and the achievement of human potential. ٹھیک ہے. An approach that emphasizes personal growth, resilience and the achievement of human potential. میں غائب نہیں ہوں, میں ادھر ہی ہوں ٹھیک ہے. لیکن وہ میں صرف سسٹم چینج کر رہا تھا. اس سسٹم چینج کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ہو گیا تھا ڈسٹربنس, کیونکہ دونوں سسٹم کی یہی لیکچر میں نے اوپن کیا تھا تو ایک سسٹم پہ پھر بند کرنا جو تھا وہ مسٹ تھا ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں تھوڑا سا ادھر گیا دوسرے سسٹم کو جو ہے وہ بند کرنے کے لیے ٹھیک ہے. سو کہتے ہیں کہ ہیومنسٹک سائیکالوجی والے کیا کہتے ہیں؟ ہیومنسٹک سائیکالوجی کہتے ہیں ہیومنسٹک سائیکالوجی اصل میں ہے کیا؟ an approach that emphasizes personal growth. ٹھیک ہے. یہ وہ اپروچ ہے جو کہ فوکس کرتا ہے, جو کہ ایمفسائز کرتا ہے پرسنل گروتھ کو. اس کے علاوہ یہ ایمفسائز کرتا ہے ریزیلینس کو. ٹھیک ہے. ریزیلینس کیا ہے؟ ریزیلینس جو ہے وہ مشکلات سے جلدی باہر نکلنا, مشکلات سے صحیح طریقے سے باہر نکلنا, مشکلات کو ڈیل کرنا, ڈیفیکلٹیز کو ڈیل کرنا, ان دا اچیومنٹ آف ہیومن پوٹینشیل. اور آپ کے اندر جتنی بھی طاقت ہے نا, آپ اس کو یوز کر کے جو ہے وہ چیزوں کو اچیو کر لو. ہیومنسٹک سائیکالوجی کیا کہہ رہی ہے؟ ہیومنسٹک سائیکالوجی کیا کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے اندر پرسنل گروتھ ہو, آپ کے اندر ریزیلینس ہو ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ اچیو کرو اپنی پوری پوٹینشیلس کو, اور اس پوری پوٹینشیل کو یوز کر کے جو ہے وہ پھر
दुनिया को अचीव करना। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे वो मेन 2 साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर। रॉजर की थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, एफओएन में पढ़ी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मैस्लो की थ्योरी, मैस्लो हायरार्की जो है ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, एफओएन के अंदर। लेकिन चलो आज जो है वो हम रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, ये जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं ना इसके अंदर, ये सिर्फ इनका एक शॉर्ट रिव्यू है। ठीक है, इस पीपीटी के अंदर इसका एक शॉर्ट रिव्यू है। ये सारी थ्योरीज जो है ये हमने अलग सारी पढ़नी है। हर एक थ्योरिस्ट की थ्योरी जो है वो हमने अलग अलग जो है वो पढ़नी है। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट रिव्यू है। ठीक है, जो कि हमने एक शॉर्ट रिव्यू देना है और हम जो है उससे सिर्फ ये पता सकते हैं कि साइकोलॉजी के बारे में ये लोग क्या कह रहे हैं, बस। बाकी जो है वो सिर्फ एक टच देना है यहाँ पे, बाकी जो है वो हमने आगे पे पढ़नी है। ठीक है सारे, ओके। सो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी अब्राहम मैस्लो क्या कह रहा है? अब्राहम मैस्लो ने जो है एक पिरामिड दिया था जिसको हम जो है वो मैस्लो हायरार्की भी बोलते हैं, मैस्लो हायरार्की पिरामिड भी बोलते हैं, या मैस्लो हायरार्की थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, हायरार्की लेवल। मैस्लो ने जो है वो 5 स्टेजेस बताए थे। मैस्लो ने जो थे वो 5 स्टेजेस बताए थे। ठीक है, उसने कहा था कि हर एक बंदा जो है वो ग्रेजुअली जो है वो एक स्टेज से जो है वो दूसरी स्टेज की तरफ जो है वो जाता है। हर एक बंदा ग्रेजुअली जो है वो एक स्टेज से जो है वो दूसरी स्टेज की तरफ जाता है। सबसे पहले इसके 5 स्टेजेस थे। फिजियोलॉजिकल स्टेज, सेफ्टी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। द नेक्स्ट वन इज लव एंड बिलोंगिंग। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ स्टीम और द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, सो फिजियोलॉजिकल कौन से स्टेजेस है, या फिजियोलॉजिकल स्टेज या फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी है? अब इसकी थ्योरी जो है वो नीड बेस्ड थ्योरी है असल में। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर कौन कौन सी नीड्स आती है? ये फिजियोलॉजिकल वो नीड्स है जो कि आपकी बॉडीली नीड है, आपकी फिजियोलॉजी की नीड है। ठीक है, जो आपके लिए मस्ट है सर्वाइवल के लिए, जो सर्वाइवल के लिए मस्ट है, ये वो नीड्स है। ठीक है, सो फिजियोलॉजिकल के अंदर जो है वो क्या क्या आ रहा है? फिजियोलॉजिकल के अंदर जो है वो सबसे पहले ब्रीदिंग, ऑक्सीजन। हमें जो है वो ब्रीदिंग की ज़रूरत है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो है वो क्या है? सबसे पहले जो है वो ब्रीदिंग फेमस है। सबसे पहले जो है वो ब्रीदिंग इम्पोर्टेंट है। आप सांस लोगे तो आप जिंदा रहोगे। सांस लेने के बाद जो है वो हम आते हैं फूड की तरफ, खाना खाना। ठीक है, हम खुराक खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आएंगी, हम कुछ पिएंगे तो हमारी अंदर एनर्जी आएंगी। ठीक है, तो खाना पीना जो है ये क्या है? ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नीड है हमारी। उसके बाद है सेक्स, सेक्सुअल रिलेशंस, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो सेक्स जो है ये वो एक्टिविटी है जो कि सर्वाइवल के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेक्स जो है कि वो एक्टिविटी है जो कि सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। एक इंडिविजुअल जो है वो अपना सर्वाइव या अपना जो ऑफस्प्रिंग है या अपना जो जनरेशन है, वो जनरेशन जो है वो पास आउट करता है, या जनरेशन जो है वो मेंटेन रखता है किस चीज़ से? सेक्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो स्लीप है। स्लीप जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम जो है वो हमारे अंदर जो है वो एक चिड़चिड़ापन सा आता है। ठीक है, हम जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती। ठीक है, स्लीप जो है ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो होम्योस्टेसिस है। मुझे ये बताएं, होम्योस्टेसिस और हीमोस्टेसिस में क्या फ़र्क है? होम्योस्टेसिस और हीमोस्टेसिस में क्या फ़र्क है? 2 चीज़ें यूज़ हो रही है। होम्योस्टेसिस और हीमोस्टेसिस दोनों में क्या फ़र्क है?
ہومیوسٹیسس اور ہیموسٹیسس میں کیا فرق ہے؟ ہومیوسٹیسس اور ہیموسٹیسس میں کیا فرق ہے؟ اوکے، رمشا کہہ رہی ہے ہومیوسٹیسس از دا بیلنس آف سالٹ ان واٹر ان دا باڈی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ. نیکسٹ. سائما کہہ رہی ہے مینٹیننس ان باڈی انٹرنل فنکشنل فرام ایکسٹرنل انوائرمنٹ از ہومیوسٹیسس. ویری گڈ، ویری گڈ. نیکسٹ. Okay, hemostasis of the Hirimsha کہہ رہی ہے hemostasis is the process of scar formation. ٹھیک ہے. سائما کہہ رہی ہے to prevent bleeding is hemo. ٹھیک ہے. hemostasis. انیسا کہہ رہی ہے hemostasis is the protection of body internal. ٹھیک ہے. حفصہ کہہ رہی ہے سر hemostasis ہوتا ہے maintenance of internal environment from the harming function of external environment. ٹھیک ہے. اور میرب کہہ رہی ہے ہیموسٹیسس پریونٹ بلڈ لاس. ٹھیک ہے. نبینا کہہ رہی ہے پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ فرام دا ہارمفل فنکشن آف ایکسٹرنل انوائرمنٹ از ہیموسٹیسس. اور سائما کہہ رہی ہے آر بیلنس اینڈ بلڈ ریگولیشن از ہیمو. اس کے بعد جویریہ کہہ رہی ہے انٹرنل اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے. سو ویری گڈ، سارے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے. دو چیزیں ہیں ہماری باڈی کے اندر، ایک ہے ہیموسٹیسس اور دوسرا ہے ہومیوسٹیسس. ہومیوسٹیسس جو ہے یہ کنٹرول یا بیلنس آف انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے یہ بیلنس، جس طرح آپ نے کہا کہ سالٹ اور واٹر کا بیلنس. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہومیوسٹیسس ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل آپ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ہیموسٹیسس جو ہے یہ بلڈ سیزیشن پروسیس ہے. ٹھیک ہے. دا سیزیشن آف بلڈ از ہیموسٹیسس. ٹھیک ہے. دا سیزیشن آف بلڈ از ہیموسٹیسس. The maintenance of internal and external environment, the maintenance of water and salt in the body is homeostasis. ٹھیک ہے. بالکل سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے. ہیمو لائک وانٹ کلوٹنگ وغیرہ میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اوکے، ویری گڈ. ٹھیک. سو بیک ٹو دا پوائنٹ. ہم ابراہم مسلو کے ہیرارکی یا نیڈ آف ہیرارکی پڑھ رہی تھے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس کے اندر فیزیولوجیکل نیڈس آ رہی ہیں. فیزیولوجیکل نیڈس کیا ہے؟ فیزیولوجیکل نیڈس ہے یہ وہ نیڈس ہے جو آپ کے سروائیول کے لیے جو یہ مسٹ ہے، آپ کے سروائیول کے لیے مسٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ جو ہے وہ سانس لے گا تو زندہ رہے گا، کھائے گا پیے گا تو زندہ رہے گا، سیکشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا تو اس کا جنریشن جو ہے وہ آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. سونا، جاگنا، یہ ساری چیزیں ہماری کیا یہ امپورٹنٹ اور فیزیولوجیکل نیڈس ہے. اس کے بنا جو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بالکل نہ سوئے، وہ 10 دن 15 دن مہینوں تک نہ سوئے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سلیپ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہومیوسٹیسس ہے. ہومیوسٹیسس کیا ہے؟ جو ہماری باڈی کا ایک مینٹیننس ہے، جو کنٹرول ہے، جو انوائرمنٹل کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. وہ ہونا چاہیے. اینڈ دا لاسٹ ون از ایکسکریشن. ٹھیک ہے. جو ہم کھا رہی ہے، جو ہم پی رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے باڈی کو، ٹھیک ہے، جو باڈی کی نیڈس ہوتی ہے وہ باڈی جو ہے وہ لے لیتی ہے. جو باڈی کی نیڈس ہوتی ہے وہ باڈی جو ہے وہ لے لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو باڈی کی نیڈ نہیں ہوتی ہے، جو ایکسکریٹا ہوتا ہے یا جو ایکسس مٹیریل ہوتے ہیں، وہ باڈی جو ہے وہ ایکسکریٹ کر دیتی ہے، باہر نکال دیتی ہے، ڈیفیکیٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. سو فیزیولوجیکل نیڈس کیا ہے؟ فیزیولوجیکل نیڈس کی سمجھ آ گئی. فیزیولوجیکل نیڈس ہماری وہ نیڈس ہیں جن کو ہم بیسک نیڈس کہتے ہیں. وہ پیپل پارٹی والی ایک نعرہ لگاتے ہیں نا، روٹی کپڑا مکان. ٹھیک ہے. روٹی کپڑا مکان. تو اس میں سے جو روٹی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں فیزیولوجیکل نیڈس ہے. اور جو باقی کپڑا مکان ہے نا وہ سیفٹی کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو ہے بھی آپ کی جو بیسک نیڈس ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر رہی ہیں. ان کا نعرہ یہ ہے، باقی وہ فوکس کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ان کا سلوگن یہی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں موسٹلی ہمیشہ سلوگن ہی چلتے ہیں ہر ایک پارٹی کے. سو میں کسی
بھی وہ پولیٹیکل وہ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، پولیٹیکلی جو ہے میں کسی چیز میں انوالو نہیں ہوں، لیکن میں سب کا یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ جو ہے وہ وہی نعروں کی بیس پہ ساری چیزیں ہوتی ہے. سو فزیولوجیکل نیڈس کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، بات آگے چلی جائے گی. فزیولوجیکل نیڈس جو ہے یہ وہ نیڈ ہے جس کے بیس پہ ایک انسان جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے، وہ زندہ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے. سانس لے گا تو زندہ رہے گا، کھائے گا پیے گا تو زندہ رہے گا، سیکشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا، ٹھیک ہے، سیکشل فنکشننگ کرے گا تو اپنا جنریشن جو ہے وہ آگے بڑھائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سلیپ ہے، وداؤٹ سلیپ جو ہے وہ کوئی بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہومیوسٹیسس ہے، ٹھیک ہے. ہومیوسٹیسس کے بارے میں آپ لوگوں نے بتایا جو کہ بالکل ٹھیک بتایا سب نے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسکریشن ہے، ٹھیک ہے، جو وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو امپورٹنٹ ہے اس کی نیڈس ہے وہ اس کی باڈی نے جو ہے وہ لے لینی ہے، ٹھیک ہے. اور باقی چیزیں جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ایکسکریٹ کر لینی ہے، ڈیفیکیٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے، یا سیکریٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم سیفٹی کی طرف آتے ہیں، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی طرف. سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈس ہے ہماری کافی ساری چیزیں. سب سے پہلے سیکیورٹی باڈی ہے، ہماری باڈی سیکیور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. باڈی کی سیکیورٹی میں ہمارے کپڑے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. باڈی کی سیکیورٹی میں جو ہے وہ ہمارا گھر بھی آتا ہے. باڈی کی سیکیورٹی میں جو ہے وہ تھریٹ سے جو ہے وہ بچنا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے سیلف سیکیورٹی جو ہے وہ چاہیے. نیکسٹ جو ہے وہ ہمیں سیکیورٹی آف امپلائمنٹ چاہیے. ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میری ایسی جاب ہو جو کہ سیکیور ہو، جہاں سے مجھے کوئی نکالے نہ. کوئی مجھے کل کو یہ نہ کہے کہ میں صبح آ جاؤں اور کوئی مجھے یہ کہے کہ آج آپ کا آخری دن، آج آپ کا آخری دن ہے، آپ نے آج جانا ہے، یا آج آپ نے چھوڑنا ہے، یا آج ہم نے آپ کو نکال دیا، ٹھیک ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ابراہم مسلم نے کہا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک بندے کو جس طرح اسے سیلف سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کی امپلائمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے، اس کی نوکری جو ہے وہ سیکیور ہونی چاہیے. نیکسٹ سیکیورٹی آف ریسورسز ہے. ہمارے پاس جتنی بھی ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا وہ سیکیور ہونی چاہیے. ہمیں جو ہے وہ ہر ریسورسز سے جو ہے وہ فائدہ لینا چاہیے. پاکستان کے اندر پاکستان چلو ایک ایگزامپل لیتے ہیں، پانی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک ریسورس ہے، ایک نیچرل ریسورس ہے، لیکن ہمیں ملنا چاہیے سب بندے کو، ہر ایک انسان کو ملنا چاہیے. لائٹ ہے، ٹھیک ہے، سن لائٹ ہے، ایک ریسورس ہے، ٹھیک ہے، سب کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے، باڈی کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد امپلائمنٹ کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ریسورسز کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مورلٹی کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے. آپ کی سوچ کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ کی سوچ کی سیکیورٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، کائنات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. ہیموسٹیسس از دی پروٹیکشن آف دی انٹرنل انوائرمنٹ آف ہارمفل اینڈ ہیموسٹیسس از دی پروسیس، بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے. سو اب پوائنٹ پہ آ جاؤ، اس چیز کو چھوڑ دو، ہومی اور ہیمو کو چھوڑ دو، آپ بالکل سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. سو اب اس پوائنٹ پہ آ جاؤ، سیفٹی کی طرف. تو سیفٹی میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ باڈی کی سیکیورٹی چاہیے، امپلائمنٹ کی سیکیورٹی چاہیے، ریسورسز کی سیکیورٹی چاہیے، اور نیکسٹ جو ہے وہ مورلٹی کی سیکیورٹی چاہیے، تاکہ آپ جو ہے وہ اپنی آئیڈیاز جو ہے وہ کسی سے شیئر کر لو. فار ایگزامپل آپ کو جو ہے وہ ایک پارٹی میں بلایا جاتا ہے یا ایک میٹنگ میں روز بلایا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہر ہفتے بعد جو ہے وہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے کالونی میں، یا ایک میٹنگ ہو رہی ہے محلے میں، ایک میٹنگ ہو رہی ہے سوسائٹی میں. وہ آپ کو اس میٹنگ میں بلاتے ہیں، لیکن آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. آپ اگر بولو بھی تو ٹھیک ہے یار چپ کر جاؤ، کیا ہے، آپ کو آگے سے رسپانس ہی نہیں ملے. نیکسٹ آپ جاؤ گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ نیکسٹ آپ جاؤ گے. نیکسٹ آپ نہیں جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو مورلٹی کی سیکیورٹی نہیں مل رہی، ڈپینڈنسی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے. آپ کے مورل ویلیوز ہیں. فار ایگزامپل آپ جا رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کہیں پہ جا رہے ہو اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کا ریلیجن چینج ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ اور ریلیجیس ایشوز ہے، اور وہ آپ کے اوپر اپنی ہی ویلیوز جو ہے وہ امپوز کرنا چاہے، آپ کے اوپر اپنی ویلیوز جو ہے وہ امپوز کرنا چاہے، تو کیا آپ جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے. وہاں پہ آپ کی مورل ویلیوز جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے. وہاں پہ آپ کی ریلیجیس ویلیو جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے. وہاں پہ آپ کی مینٹالٹی جو ہے وہ یوز نہیں ہوگی.
اس کو کوئی عزت ہی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہے فیملی کی سیکیورٹی. بہت سے لوگ مائگریٹ کیوں کرتے ہیں؟ فیملی کی وجہ سے کرتے ہیں نا. یہاں پہ سیکیور نہیں ہے اس کی فیملی, وہ اپنی فیملی کو لے کے کہیں اور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں بھی آپ کی فیملی سیکیور نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ہیلتھ سیکیور نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ پراپرٹی کی سیکیورٹی ہے. فار ایگزامپل آپ کی ایک جگہ پہ جائیداد ہے, آپ کی ایک جگہ پہ جائیداد ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کی کھیت ہے, آپ کے مارکیٹس ہے, آپ کے جو پلازے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی ہے, جو آپ کا جہاں پہ آپ کی پراپرٹی ہے, اگر کوئی بندہ ادھر آ کے جو ہے وہ اس پہ زبردستی قبضہ کر لے, ٹھیک ہے, اور آپ سے لے لے, تو کیا آپ وہاں پہ رہ سکتے ہو؟ نہیں. تو انسان کی یہ بیسک نیڈز ہیں, انسان کی یہ نیڈ ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا تھا کہ ہر انسان کی باڈی سیکیور ہونی چاہیے, ہر انسان کی امپلائمنٹ سیکیور ہونی چاہیے, ہر انسان کی ریسورسز سیکیور ہونی چاہیے, موریلٹی سیکیور ہونی چاہیے, فیملی سیکیور ہونی چاہیے, اس کا ہیلتھ جو ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے, اور اس کی پراپرٹی جو ہے وہ سیکیور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو وہ لو اینڈ بلانگنگ کی طرف چلتے ہیں. سو لو اینڈ بلانگنگ جو ہے وہ آپ کو زندگی, دنیا میں نا کوئی بھی انسان جو وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. دنیا میں کوئی بھی انسان جو یہ اکیلا نہیں رہ سکتا. یہ جو لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں نا, الون الون, یا جو لگاتی ہے کہ لونلیس, یعنی کیا کیا لگاتے ہیں. سو زندگی میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. اگر انسان اکیلے رہتا نا, انسان کیا, جانور بھی اکیلا نہیں رہ سکتا. انسان کیا, جانور بھی اکیلا نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, اگر کوئی جانور, کوئی انسان جو, اگر کوئی انسان جو ہے وہ اکیلا رہ سکتا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جوڑی بنا کے نہیں بھیجتا. اللہ تعالیٰ جوڑی بنا کے نہیں بھیجتا, ایک میل اور ایک فیمیل کو نہیں بھیجتا. دوستوں کا کنسیپٹ نہیں ہوتا, فیملی کا کنسیپٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سو ہر انسان کو فیملی کی ضرورت ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے, پیئر کی ضرورت ہے, لو کی ضرورت ہے, بلانگنگس کی ضرورت ہے. اب لو اینڈ بلانگنگ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صرف اپوزٹ سیکس کے ساتھ ہو. لو اینڈ بلانگنگ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صرف اپوزٹ سیکس کے ساتھ ہو. لو اینڈ بلانگنگ دوستوں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے. دوست ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں, جو سچے دوست ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو شادی نہیں کرتے وہ اکیلے نہیں رہتے, ان کے ساتھ ان کی فیملی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ان کی فیملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ لوگ جو وہ ہمیشہ ڈسٹرب ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے انیسا, وہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ ڈسٹرب ہی رہتے ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ جو وہ شادی نہیں کرتی, وہ بھی تو اکیلے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ان کی فیملی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ان کی فیملی ہوتی ہے, ان کے دوست ہوتے ہیں. بالکل انسان جو وہ اکیلی زندگی نہیں گزار سکتا. اور پھر بھی جو لوگ شادی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کیا وہ لوگ بالکل نارمل ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے, کبھی رہ ہی نہیں سکتے نارمل لوگ. انہیں کوئی نہ کوئی مینٹل پرابلم ہوگی, انہیں کوئی نہ کوئی ڈپریشن ہوگا, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے, سائیکولوجیکل پرابلم ہوگا انہیں, کوئی فزیکل پرابلم ہوگا انہیں. ٹھیک ہے, اکیلی زندگی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سر ایک پیٹ اور اس کے اونر میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل, کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ پیٹس کو اتنا پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پیٹس کے ساتھ ان کی اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ان کی کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. ٹھیک ہے, تو انسان جو وہ اکیلی زندگی نہیں گزار سکتا. ٹھیک ہے, ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا, اس نظام کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے, انسان کے لیے, جانور کے لیے, ٹھیک ہے, ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کے لیے پیر بنایا. اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کے لیے جو ہے وہ ایک جانور کو بھی جوڑا بنا کے بھیجے, جوڑے بنا کے بھیجے جانوروں کو. تو انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے, سب سے افضل مخلوق ہے, سب سے افضل کریچر ہے, سب سے بیسٹ کریچر ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک. اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے,
تو پھر انسان کے لیے جو ہے انسان اکیلا نہیں ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا کے جو ہے بھیجا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم شادی نہیں کرتے، ہم جو وہ بالکل اکیلے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. ان کی زندگی آپ دیکھ لو نا، ان کی زندگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے، ان کو فزیکل پرابلمس ہوگی، مینٹل پرابلمس ہوگی، ڈپریشن میں ہوں گی، اور ایسے گمنام ہو کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. سو لو اینڈ بلانگنگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. فرینڈ شپ، وہ فیملی ہے، وہ سیکشل انٹیمیسی ہے. سیکشل انٹیمیسی کی اگر ہم بات کریں، میاں بیوی کی جو رشتہ ہے، ٹھیک ہے. فیملی جو ہے ہماری، فیملی کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ، فرینڈ شپس، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کی نیڈز ہیں. اس کے بعد ہے سیلف اسٹیم. اسٹیم کی طرف پھر نیڈز آتی ہے. سیلف اسٹیم کیا ہے؟ سیلف اسٹیم یہ کانسیپٹ ہے کہ معاشرے میں کوئی آپ کی بات سنے، معاشرے میں کوئی آپ کو عزت دے اور آپ سے عزت پائے. گیو اینڈ ٹیک دونوں آ رہی ہے یہاں پہ. گیو اینڈ ٹیک جو ہے وہ دونوں آ رہی ہے یہاں پہ. سیلف اسٹیم ہے، کانفیڈنس ہے. ہر انسان کو جو ہے وہ، ہر انسان کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس کی نیڈ ہے. ہر انسان کو جو ہے وہ چاہیے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر کانفیڈنس ہو. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ایک دو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جا کے بات کروں. اچیومنٹ کا ہر انسان کے اندر جو ہے وہ ایک شوق ہوتا ہے، ان بورن ہے یہ. ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کچھ نہ کچھ اچیو کر لوں. آپ نے کسی ایسے بندے کو دیکھا جو کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے گھر نہیں چاہیے، مجھے کپڑا نہیں چاہیے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے خوراک نہیں چاہیے، مجھے معاشرے میں عزت نہیں چاہیے، مجھے معاشرے میں مقام نہیں چاہیے. اگر ہوگا تو وہ ڈسٹرب ہی ہوگا، پاگل ہی ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں میری عزت ہو. ٹھیک ہے. جہاں پہ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہاں پہ لوگ میری عزت کریں، میرے اندر کانفیڈنس ہو، میں جو ہے وہ اچیو کروں. اچیومنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایوارڈز جو ہے وہ جیتے، پیسہ جو ہے وہ کمائیں. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. عزت، ایک مقام کمانا. اگر آپ ایک گروپ میں بیٹھتے ہو نا، اس گروپ میں بھی آپ کا ایک مقام ہے. ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا، دوستوں میں بھی ہمارا ایک مقام ہوتا ہے. ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارا دوستوں میں بھی ایک مقام ہوتا ہے. ہر ایک دوست کا اپنا مقام ہوتا ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو مختلف دوست ہمارے بیٹھتے ہیں. ہر ایک بندہ جو ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک چیز میں جو ہے ایکسپرٹ ہوتا ہے. ہر ایک بندہ ہر ایک چیز میں ایکسپرٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. ہر ایک بندہ ہر ایک چیز میں کبھی بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتا. ہر ایک انسان کی جو ہے وہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز جو ہے وہ ہوتی ہے. ہر انسان کے لائف میں اسٹرینتھ اور کمزوری جو ہے ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو ہم کیا کرتے ہیں، ہم مختلف چیزیں جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں کچھ اچیو کروں. اگر ہم بیٹھتے ہوئے نا دوستوں کے گروپ میں بھی بیٹھتے ہیں تو جو بندہ جس چیز میں ایکسپرٹ ہو، ہم اسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اچیومنٹ کی ہے اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اچیومنٹ سے فائدہ لے کے ہم کچھ اچیو کر لیں. دوسری بات یہ ریسپیکٹ آف ادرس. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کسی کی نہ کرو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. رسپیکٹ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہے. رسپیکٹ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ کا ایک ٹیچر بھی ہے نا، ٹیچر اسٹوڈنٹ کا بھی جو ریلیشن شپ ہے، اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ آپ کو عزت دے رہا ہے نا، فار ایگزامپل میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں آپ لوگوں کی عزت کروں گا تو آپ لوگ میری عزت کرو گے. ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کی رسپیکٹ کروں گا تو آپ لوگ میری رسپیکٹ کرو گے. اگر میں آپ لوگوں کی رسپیکٹ نہ کروں نا تو آپ لوگ میری رسپیکٹ کبھی بھی نہیں کرو گے. صرف میرے سامنے جو ہے وہ ہاں ہو، یس، ہاں میں ہاں ملا لوں گا. لیکن جیسے ہی میں آپ لوگوں سے چلا جاؤں گا یا آپ لوگوں سے جو ہے وہ نکل جاؤں گا تو وہاں سے جو ہے میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو آپ جو ہے وہ میری برائی کروں گے، میری رسپیکٹ نہیں کروں گا. تو رسپیکٹ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہے. وہ ہر ایک ریلیشن شپ میں ہوتا ہے.
बिल्कुल, फ्रेंडशिप में भी रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। वो जो हम कहते हैं ना कि फ्रेंड्स जो है वो एक-दूसरे की बेइज़्ज़ती करते हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ एक-दूसरे की उसी टाइम पे करते हैं, क्योंकि उनकी आपस में इतनी बनती बनती है, ठीक है? बेइज़्ज़ती हम नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल जो है वो चीज़ें जो है वो डिफरेंट चीज़ों की तरफ चली गई है। आजकल जो है वो हमारा कांसेप्ट ही ख़राब हो गया है। आजकल जो फ्रेंड जो है वो गालियाँ देते हैं, हम कहते हैं ये मेरा सच्चा फ्रेंड है, क्योंकि ये कांसेप्ट ही गलत है। मेरे हिसाब से ये कांसेप्ट ही गलत है, ठीक है? आजकल वो कहते हैं ना, जो 2 बंदे आपस में मिलते हैं वो एक-दूसरे को गालियाँ देती है, तीसरा बंदा कहता है यार ये कौन है? तो आपको सुनने में मिलेगा यार इनकी तो बड़ी अच्छी बनती है, इनकी आपस में बहुत बनती है, ये एक-दूसरे को इसलिए गालियाँ दे रहे हैं। ये कांसेप्ट ही गलत है। मैं ये नहीं समझता कि अगर आपको ये आपका बेस्ट फ्रेंड है तो वो आपको गाली दे, आपके माँ-बहन को गाली दे, तो आपकी फैमिली को गाली दे, आपको गाली दे। मेरे हिसाब से अच्छा फ्रेंड वो है जो कि आपको इज़्ज़त दे, जो कि किसी ग्रुप में 2 लोगों में जो है वो आपकी इज़्ज़त करे, 2 लोगों में जो वो आपका मुकाम बनाए, वो फ्रेंड है। वो फ्रेंड नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, मेरी इससे बहुत अच्छी बनती है और हमारी बीच जो है वो इतनी जो है वो हम एक-दूसरे से इतने फ्री है, तो मैं कहता हूँ वो फ्रेंडशिप है ही नहीं। वो दुश्मन से भी ज़्यादा बढ़कर है। वो बंदा दुश्मन से भी ज़्यादा बढ़कर है। क्योंकि दुश्मन अगर आपके खिलाफ बोल रहे हैं ना, दुश्मन अगर आपके खिलाफ बोल रहा है, तो वो आपके सामने बोल रहा है, ठीक है? वो पीठ पीछे नहीं कर रहा है। तो अगर आप जिस तरह कह रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आजकल जो हमारा कॉन्सेप्ट बना है, आजकल हमारी जो न्यू जनरेशन का कॉन्सेप्ट बना है कि एक-दूसरे के साथ जो है वो बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं वो एक-दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक-दूसरे को इंसल्ट करते हैं, ये होना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स हमेशा ऐसे होने चाहिए ना जो एक-दूसरे की इज़्ज़त करें। एक-दूसरे की इज़्ज़त करे और एक-दूसरे की इज़्ज़त बनाए और एक-दूसरे की इज़्ज़त बने। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा फ्रेंड वो है, अगर मेरे दोस्त के सामने कोई जो है वो मेरे मेरे दोस्त के बारे में कोई जो है वो बोले, तो मैं उसके खिलाफ बोलूँ। मेरे हिसाब से ये अच्छा फ्रेंड है, ठीक है? सो रिस्पेक्ट जो है वो दोनों साइड होनी चाहिए, ठीक है? रिस्पेक्ट जो है वो दोनों साइडों से होनी चाहिए। नेहा क्या कह रही है जो सारी उसके साथ एग्री कर रहे हैं, सिर्फ ठीक है, फिर सर वो दूसरों के सामने इंसल्ट नहीं करता ना होने देता। ऐसा भी है, होता है। मज़ाक की हद तक अलग चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा, मज़ाक की हद तक अलग चीज़ है, ठीक है? लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेंडशिप के अंदर गालियाँ-गलौच नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बैड हैबिट है। ये हैबिट जो है ये आपका जो है वो फ्रेंडशिप से ये हैबिट जो है वो अपना लोगे, फ्रेंडशिप से जो है ये हैबिट लेके फिर वो हैबिट जो है उसी हैबिट के साथ जो है वो आप फैमिली में जाओगे, फिर आप फैमिली में भी गालियाँ-गलौच करोगे, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये मानता हूँ कि अच्छे दोस्त हैं वो, अगर आपकी इंसल्ट करना एक अलग बात है, एक-दूसरे का मज़ाक करना अलग बात है, ठीक है? एक-दूसरे के साथ मज़ाक करना, क्योंकि अगर हम हमेशा एक-दूसरे के साथ जो है वो ऐसे तो नहीं रह सकते कि हमेशा जो है वो हम हाँ, हाँ करें या हाँ, जी, जी करें ना, ऐसा नहीं रह सकते हम। मज़ाक करना जो है वो अलग बात है, ठीक है? हम एक-दूसरे के साथ मज़ाक करते हैं, ठीक है? वो एक अलग चीज़ है। मज़ाक की हद तक कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से गालियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नेगेटिविटी की तरफ चीज़ जाती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है वो इतनी सीरियस हो जाओ फ्रेंडशिप में कि एक-दूसरे के साथ जो है वो बोलो ही ना। एक-दूसरे के साथ जो है वो मज़ाक ही ना करो, एक-दूसरे के साथ जो है वो एन्जॉय ही ना करो। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो अखलाकियात को जो है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं ना, तो हम दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो कोई हमें जो है वो हमारी इज़्ज़त करेगा, ठीक है? तो रिस्पेक्ट टू अदर, रिस्पेक्ट बाय अदर एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर। हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरे जो है वो हमारा जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है? जी, जी, बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा ही है, ठीक है? तो ये क्या है, ये चीज़ें आ रही है सेल्फ एस्टीम के अंदर, ठीक है? मैं बस ये पढ़ के ये जो ये वाली थियरी ख़त्म करके जो फिर उसके बाद हम एक छोटा-सा ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? मुझे पता है आप लोग थक गए हो, ठीक है? तो ले लेते हैं थोड़ा-सा एक छोटा-सा ब्रेक जो है वो ले लेते हैं। पहले जो है वो आप लोग ये ख़त्म कर लो ये पढ़ लो, ठीक है? सो सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, द नेक्स्ट स्टेज। सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन के अंदर क्या है, मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनियसली, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, ये बहुत कम लोगों में होता है।
सेल्फ एक्चुअलाइज लोग जो ये बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। इस लेवल तक जो है वो बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है। ये वो लेवल है जिसमें जो है वो लोग एक मॉरल वैल्यूज़ की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल उनकी एक मोरालिटी होती है, उनकी जो है वो एक क्रिएटिव लोग हो जाते हैं, उनकी लोग जो है वो एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। वो लोग फिर फैक्ट्स को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। हम जो है ना, हम इस लेवल पे हम फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। हम तब तक फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं जब तक वो दूसरों के खिलाफ हो। ये बिटर रियलिटी है, ये बिटर रियलिटी है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, ये वही रियलिटी है। हम फैक्ट्स को तब तक एक्सेप्ट करते हैं जब तक वो दूसरों के बारे में। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ ना, तो मैं उन सारे फैक्ट्स को मानूंगा जो कि मेरे फेवर में हो और दूसरों के खिलाफ हो, ठीक है। जब मेरे खिलाफ फैक्ट्स आएंगे ना, मैंने मानने नहीं है, मैंने नहीं मानना। तो आजकल इस लेवल पे जो हम जिस लेवल पे है ना, हम जिस लेवल पे इस लेवल पे हम फैक्ट्स को तब तक मानते हैं जब तक वो किसी और के खिलाफ हो, ठीक है। ये क्या है, ये सेल्फ एक्चुअलाइज लोगों में ये नहीं होता। सेल्फ एक्चुअलाइज लोग जो वो फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो उनके खिलाफ हो चाहे वो किसी और के खिलाफ हो, लेकिन वो फैक्ट्स को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। हम इस लेवल पे फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। हम इस लेवल पे जो है वो तब तक फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं जब तक हमारे फेवर में हो, जब तक किसी और के खिलाफ हो। तो हम कहते हैं ये बात बिल्कुल सच है। मोस्टली लोग हम में से ऐसे करते हैं, हम जिसको सपोर्ट करते हैं उसके खिलाफ कोई चीज़ शेयर नहीं करते, जिसको नहीं करते उसके खिलाफ ना भी वो फैक्ट हम शेयर कर देते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सेल्फ एक्चुअलाइज लोगों के अंदर होती है। सेल्फ एक्चुअलाइज लोग जो है वो एक मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। उनके अंदर स्पॉन्टेनिटी होती है, ठीक है। प्रॉब्लम थर्ड ईयर, ठीक है। उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ठीक है। उनके अंदर ये नहीं होता कि प्रोपेगेंडा वगैरह नहीं बनाते, ठीक है। वो लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं फैक्ट्स को, ठीक है। वो इंसानियत के लिए काम करते हैं यहाँ पे, वो मॉरल वैल्यूज़ के लिए काम करते हैं यहाँ पे। और इस स्टेज पे बहुत कम लोग जो है वो पहुँचते हैं, इस स्टेज पे जो है वो बहुत कम लोग पहुँचते हैं, ठीक है। सो अब्राहम मेस्लो ने क्या कहा था, अब्राहम मेस्लो ने कहा था फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा जो है ना वो इधर सेल्फ एस्टीम पे है ना, और इसके ये नीड्स जो है ये नहीं मिल रही, ठीक है, ये नीड्स जो ये लेकेंगे तो दोबारा से उसने इसी स्टेज के ऊपर जो है वो आना है, दोबारा से वो इसी स्टेज के ऊपर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर एक बंदा है वो जो है वो इस इन स्टेजेस में से किसी भी कोई भी स्टेज जो है वो उसका मीट ना हो, ठीक है, चाहे वो उसके ऊपर वाली स्टेज पे भी पहुंच गया तो वो दोबारा उसी ही स्टेज पे आएगा, ठीक है। ये स्टेजेस सारे जो है ये क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप जा रही है, ठीक है। ये स्टेजेस सारे क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप जा रही है, ठीक है। सो 5 स्टेजेस है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, हमारी सेफ्टी की नीड्स है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स है, स्टीम नीड्स है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, ठीक है। तो ये वो नीड्स है हमारी, ये वो नीड्स है हमारी जो में हमने स्टेप बाय स्टेप जो वो सारी अचीव करनी है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। अच्छा आप लोग एक काम करो, आप लोग जो है वो चलो आप अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछो पहले, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा आप लोग काम करो, आप लोग का 15 मिनट्स ब्रेक ले लो, लेकिन आप लोगों ने साइन आउट नहीं होना। अगर कोई बंदा जो है वो साइन आउट होता है, ठीक है, वो लिंक छोड़ता है, मोबाइल ऐसी ही रखनी है, लैपटॉप अपने ऐसी ही रखनी है, ऑन छोड़नी है, ठीक है, बंद नहीं करने, लेक्चर बंद नहीं करना। अगर लेक्चर आप लोगों ने बंद कर दिया फिर आप लोग जो है वो दोबारा एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है।
لیکچر بند نہیں کرنی، اپنے سارے موبائلس، اپنے لیپ ٹاپس وغیرہ جو وہ ایسے ہی چھوڑنے ہیں، اور 15 منٹس کا بریک لے کے واپس آنا. اوکے، سو 15 منٹس کا بریک کر رہا ہوں، کم بیک آن 10:20. ٹھیک ہے.
اوکے اسٹوڈینٹس، ٹھیک ہے. میرپ کے لیے سر سیلف ایکچولائزیشن ہمارے ٹاپ نیڈ میں سے ہے، بٹ فیزیولوجیکل جو ہے وہ میکسیمم ریکوائرڈ نیڈ میں سے ہے. ٹھیک ہے، اگر ایم سی کیوز میں پوچھا جائے کہ موسٹ امپورٹنٹ نیڈ کون سی ہے تو رائٹ آنسر فیزیولوجیکل نیڈ ہوگا. بالکل فیزیولوجیکل نیڈ ہوگا کہ فیزیولوجیکل جو ہے وہ ہماری کیا ہے، بیسک نیڈز ہے. ٹھیک ہے، اوکے. دیکھو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کو. اسٹوڈنٹس واپس آ گئے ہو تھرڈ ایئر؟ یہ جو آپ لوگ ابھی ڈسکشن کر رہے ہو نا، میرب اور سائمہ، کہ ٹاپ موسٹ نیڈ اور یہ جو ریکوائرمنٹس ہے، لیکن جیسے بولتے ہیں کہ ٹرائل میں میکسیمم بٹ ناٹ. ٹھیک ہے، چلو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ چیزیں. ٹھیک ہے، اوکے. دیکھو یہ جو نیڈس ہے نا، یہ بیسک 3 میں ڈیوائڈ ہے. بیسکلی جو ہے یہ 3 میں ڈیوائڈ ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک 1، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 2، اور یہ جو ہے یہ 3. ٹھیک ہے، فرسٹ جو 2 کیٹیگریز ہیں جس کو ہم فیزیولوجیکل اور سیفٹی بولتے ہیں. فرسٹ 2 کیٹیگریز فیزیولوجیکل نیڈس اور سیفٹی نیڈس، یہ ہماری کیا ہے، یہ ہماری بیسک نیڈس ہے. یہ ہماری بیسک نیڈس ہے. ٹھیک ہے، جس کی بیس پہ ہمارا سروائیول ہے. یہ ہماری بیسک نیڈس ہے جس کی بیس پہ ہمارا سروائیول ہے. پھر تھرڈ اور فورتھ، لو اینڈ بلانگنگ اینڈ سیلف اسٹیم، یہ ہماری جو ہے یہ سائیکولوجیکل نیڈس ہے. یہ ہماری سائیکولوجیکل نیڈس ہے. اور جو یہ تھرڈ پارٹ ہے نا، اسے کہتے ہیں سیلف فلفلمنٹ نیڈس. یہ سیلف فلفلمنٹ نیڈس. ٹھیک ہے، تو اگر ایم سی کیوز میں آتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ جو ہماری ہے وہ بیسک نیڈس ہیں، جس کے اندر فیزیولوجیکل نیڈس اور ہماری سیفٹی کی نیڈس آتی ہے. ٹھیک ہے، فیزیولوجیکل نیڈس اور سیفٹی کی نیڈس آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان دونوں کو ملا کے، ان دونوں کو، یہ جو بیسک نیڈس ہیں ہماری اور یہ جو سائیکولوجیکل نیڈس ہیں ہماری، ان دونوں کو ملا کے جو ہے وہ ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جس کو ہم ڈیفیشنسی نیڈ کہتے ہیں. جو کیا ہے، وہ ڈیفیشنسی ہے ہماری لائف میں. ٹھیک ہے، یہ اگر ہماری لائف میں نہ بھی ہو تو ہمیں جو اتنا فیل نہیں ہوگا. یہ اگر ہماری لائف میں نہ بھی ہو سیلف ایکچولائزیشن تو ہمیں اتنا فیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہماری ڈیفیشنسی نہیں ہے، یہ ہماری بینگ نیڈ ہے، یہ ہماری گروتھ کی نیڈ ہے. ٹھیک ہے، اب ایک چیز اور ہے. یہ جو ڈیفیشنسی نیڈس ہیں نا، جن کو ہم بیسک نیڈس کہتے ہیں، جن کو ہم سائیکولوجیکل نیڈس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فیزیولوجیکل سیفٹی لو بلانگنگ سیلف اسٹیم ہے، جیسے یہ نیڈس ہم اچیو کریں گے نا، یہ 1 سے لے کے 4 تک، تو ہماری موٹیویشن جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی. جیسے ہم یہ نیڈ اچیو کریں گے ہماری موٹیویشن ڈیکریز ہو جائے گی. اور یہ والی نیڈ جو ہے جیسے یہ ہم اچیو کریں گے ہماری موٹیویشن جو ہے وہ انکریز ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم میں سے ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہو، میرے پاس اچھا گھر ہو، میرے پاس گاڑی ہو. ٹھیک ہے، ہمارا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. ہم گھر لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم گھر لے لیتے ہیں، گھر بنا دیتے ہیں. یہ ڈیزائر ہمارا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جنرل بات ہے، یہ ڈیزائر ہمارا ختم ہو جاتا ہے. ہم گاڑی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کیا لکھا،
کار ہم لے لیتے ہیں, یہ ڈیزائر ہمارا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں وہی یہ جو 4 نیڈز ہیں نا, جس کو ہم ڈیفیشنسی نیڈ کہتے ہیں, یہ جو 4 نیڈز ہیں ہم ڈیفیشنسی نیڈ کہتے ہیں, اس کے بیس پہ چلے ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جو ہمارے ڈیفیشنسی نیڈ ہے, ہمیں جو ہے وہ خوراک مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے, ٹھیک ہے, ساری سیکشل لائف ہماری ٹھیک ہے, سلیپ مل رہی ہے, مشاہدہ ہمارے ٹھیک ہے, ایکسپریشن ٹھیک ہے, تو ہمیں فیل نہیں ہوگا, ہمیں ان چیزوں کی کمی نہیں ہوگی, بس ہمارا ڈیزائر کم ہو جائے گا ان چیزوں کے لیے. سیفٹی, ہمیں گھر بھی ہے, ہماری اچھی نوکری بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیزائر بھی ہمارا کم ہو جائے. جب ہمیں اچھی جاب مل جائے تو ہم دوسری جاب جو ہے وہ ڈھونڈتے پھر ہم یہ ٹھیک ہے, بس یہ اچھی ہے سب سے. فیملی ہے, بس ٹھیک ہے, ہم نئی فیملی ڈھونڈتے ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. فرینڈ شپ, فیملی, یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. تو یہ جو ڈیفیشنسی نیڈ ہے, یہ چیزیں جیسے ہمیں مل جاتی ہیں نا, یہ ساری چیزیں ہم اچیو کر لیتے ہیں, تو ہماری موٹیویشن جو ان چیزوں کے بارے میں وہ ڈکریز ہو جائے گی. اب یہ سیلف ایکچولائزیشن بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. جس طرح ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں, جس طرح شاہد افریدی نے کیا, شاہد افریدی فاؤنڈیشن, اس طرح پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں وداؤٹ کسی وجہ کی. ٹھیک ہے, ایک تو پولیٹیکل ہوتا ہے نا, پولیٹیکل کی بات میں نہیں کر رہا, ان کا اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں پولیٹیکل کی بات نہیں کر رہا, ایک نیوٹرل باڈی کی بات کر رہا ہوں. فار ایگزامپل شاہد افریدی, اس نے کورونا میں اتنے لوگوں کی مدد کی, کافی ساری چیز کام کی. اب وہ جتنا یہ کام کرے گا نا, وہ سیلف ایکچولائزیشن کے سٹیج پہ, وہ اپنے لیے کام نہیں کر رہا, وہ سوسائٹی کے لیے کام کر رہا ہے. تو جتنا وہ یہ کام کرے گا اتنا ہی وہ جو ہے وہ زیادہ موٹیویٹ ہوگا, اور وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کام کرے. ایدی بیسٹ ایگزامپل, ویری گڈ, صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. ایدی خود کے لیے کام نہیں کر رہا تھا, وہ سیلف ایکچولائز پرسن تھا, وہ خود بالکل پورا تھا, وہ دوسروں کے لیے کام کر رہا تھا, اور اس کی موٹیویشن دن بدن جو ہے وہ انکریز ہوتی جاتی تھی. وہ دن بدن جو ہے وہ نئی کام کر رہا تھا, اس چیز کو ایکسپینڈ کر رہا تھا, کم نہیں کر رہا تھا کہ بس ٹھیک ہے میں نے اچیو کر دیا, بات ختم. وہ مرتے دم تک اس چیز کو جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش میں لگا تھا, اس چیز کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش میں لگا تھا, وہ اس چیز میں لگا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ کس طرح جو ہے وہ ہیومینٹی کی جو ہے وہ ہیلپ کروں, لوگوں کا ہیلپ کروں. اب سمجھ گئی آپ لوگوں کو. تو 2-3 چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. یہ جو 2 نیڈز ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اسے ہم بیسک نیڈز بولتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ہم سائیکولوجیکل نیڈز بولتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ ہماری بینگ نیڈ یا فلفلمنٹ نیڈز ہے. ٹھیک ہے, اب ان دونوں کو ملا کے جو ہے وہ ڈیفیشنسی نیڈ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ وہی بینگ نیڈز اور رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بینگ نیڈز. ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. اب کسی کو کوئی کوشچن ہو تو پوچھو. سو یا اس میں کسی کا کوئی کوشچن؟
नहीं है, ठीक है, सबको समझ आ गई इस चीज़ की। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा भी था स्टूडेंट्स की जब मैंने आप लोगों के ब्रेक का टाइम दिया था, मैंने आप लोगों को कहा था कि अभी आप लोग जो है वो बंद ना करें। मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो लॉग आउट कर लिया था। अब जिन बच्चों ने लॉग आउट किया, उन बच्चों का जो है वो दोबारा साइन इन नहीं हुआ मेरे ख्याल में। तो पहले जो थे वो 22 बच्चे थे, अब 16 हो गए हैं। अब उनका लॉग इन होना ही नहीं है। मैंने कहा भी था कि ये बेवकूफ़ी ना करें, फिर भी इन्होंने वही बेवकूफ़ी की। सो मैंने कहा, इन सबको मैंने कहा था अब नहीं होगा इंटर किसी का। ठीक है, सो नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की सबको समझ आ गई है। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो कार्ल रोजर ने दी थी। कार्ल रोजर ने क्या कहा था? कार्ल रोजर ने कहा था इंटरेस्टेड इन फुली फंक्शनल इंडिविजुअल। ये इंटरेस्ट था किस चीज़ में? ये इंटरेस्ट था फुली फंक्शनल इंडिविजुअल में। ठीक है, ये इंटरेस्ट था फुली फंक्शनल इंडिविजुअल, किसी का भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कहना ठीक है। हिस्ट्री में से भी शायद ना हो, एक दफ़ा चेक कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता। ठीक है, सो कार्ल रोजर की थ्योरी देखते हैं आप। कार्ल रोजर के अंदर जो है वो, कार्ल रोजर ने कहा था इंटरेस्टेड इन फुली फंक्शनल इंडिविजुअल। इसने कहा था कि जो बंदा फुली फंक्शनल होगा ना, उसका इंटरेस्ट था कि हर बंदा जो है वो अपना फुली जो है वो अपना कंप्लीट पोटेंशियल यूज़ करके जो है वो फुली फंक्शनल होगा बंदा। ठीक है, इसने कुछ चीज़ों के बारे में कहा था, कंग्रुएंस। ठीक है, कंग्रुएंस क्या है? दिस इज डिस्प्ले बाय फुली फंक्शनल people and as a harmony between the image they project to other and their true feeling or wishes. इसने कहा था ना कि एक इंसान जो है फुली फंक्शनल होना चाहिए, और उसके काम में जो है वो कंग्रुएंस होना चाहिए। कंग्रुएंस का मतलब है उसके कौल में तजाद नहीं होना चाहिए। उसने कहा था जो बंदा जैसा है, ठीक है, जो बंदा ट्रूली जिस तरह फील कर रहा है, ट्रूली जिस तरह जो है वो अंदर इंटरनली जैसा है, वो आगे भी इसी तरह इमेज जो है वो प्रोजेक्ट कर ले दूसरों के ऊपर। ठीक है, कार्ल रोजर ने कहा था कि एक इंडिविजुअल जो है, एक सबसे पहली बात है कि वो फुली फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है ना कि हर एक इंडिविजुअल की इंटरनल फीलिंग, इंटरनल विशेस जैसे है ना, वो सेम वही चीज़ें जो है वो आगे जो है वो शो करे। वही इमेज जो है वो दूसरों के ऊपर जो है वो दे, वही इमेज जो है वो दूसरों को शो करे कि मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, जो इंटरनली वो फील कर रहा है वही जो है वो आगे भी करे। ठीक है, उसने कहा था कि कौल फेन में जो वो तजाद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, टू बिकम फुली फंक्शनल वी नीड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। फुली फंक्शनल बनने के लिए ना हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। फुली फंक्शनल बनने के लिए जो है एक सबसे पहली चीज़ जो है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है? अ सिचुएशन इन व्हिच द एक्सेप्टेंस एंड लव वन रिसीव फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर इज अनक्वालिफाइड, नो स्ट्रिंग अटैच्ड। इसने कहा था कि एक बंदा जो है वो तब तक फुली फंक्शनल होगा ना जब तक वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो रिसीव करेगा। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने किसी ऐसे बंदे का, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने जो है वो आपको रिगार्ड किया, ठीक है, और उसका कोई मतलब नहीं है उसके बारे में, मतलब अगर कोई बंदा आपको कहता है कि ये बंदा बड़ा अच्छा है या आपका हेल्प करता है, ठीक है, और बदले में वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये बदले में मेरी हेल्प करेगा या बदले में जो ये मेरी तारीफ करेगा, इसे कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। A situation in which the acceptance and love once received from significant other is unqualified. ये वो सिचुएशन है जिसमें एक्सेप्टेंस और प्यार दोनों जो है वो आप रिसीव करते हो किसी दूसरे बंदे से, लेकिन वो अनक्वालिफाइड हो। ठीक है, उसके साथ कोई स्ट्रिंग अटैच ना हो, उसके साथ उसका कोई मकसद अटैच ना हो, उसके साथ उसका कोई मतलब अटैच ना हो, उसके साथ उसका कोई रिवर्स डिमांड जो है वो अटैच ना हो, उसे कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, सो इसने कहा था कि फुली फंक्शनिंग बनने के लिए हर इंसान को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेनी चिल्ड्रन अडल्ट आर ट्रीटेड विद कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर जो है वो हमें बच्चों को भी, अडल्ट्स को भी, सबको जो है वो अनफॉर्चुनेटली कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के साथ ट्रीट किया जाता है। अगर आपको कोई पॉजिटिवली ट्रीट कर रहा है तो उसका कोई मकसद नहीं आपसे, इसलिए कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं ना, हम अपने बच्चों को कर रही हैं।
ہمارا مقصد ہے ہماری بچی ہے، کل کوئی نہیں بچوں نے جو ہے وہ بڑی ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ایک کنڈیشن ہے. So, a situation in which the acceptance and love received from significant other is contingent upon one's behavior. ہم ہمیشہ جو ہے وہ وہی کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم کسی کو پازیٹیو ریگارڈ دے رہے ہیں تو ہمارا کنڈیشن ہے اس کے ساتھ. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے جب آپ لوگ چاہتے ہو نا کسی مارکیٹ میں جاتے ہو کوئی چیز آپ لے لیتے ہو، ٹھیک ہے، دکاندار جو شاپ کیپر ہے جو سیل مین ہے وہ آپ سے کتنی مہذب انداز سے بات کرتا ہے، کتنے سلیقے سے وہ لوگ بات کرتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے، کتنا سلیقے سے وہ بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد ہے آپ سے. وہ اگر سلیقے سے بات نہیں کرے گا نا تو آپ نے ان سے وہ چیز لینی نہیں، آپ نے کسی اور شاپ پہ چلے جانا، آپ نے کہیں اور کی وہ چیز دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے. تو کارل روجر نے کہا تھا کہ ایک ہیومنسٹک تھیوری کے اندر اس نے کہا تھا، اس نے پرسنالٹی کے اندر یہ کہا تھا کہ ایک بندہ جو ہے اس کی پرسنالٹی کس چیز کی بیس پہ ہے تاکہ وہ فلی فنکشن ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی ہر چیز میں جو وہ کانگروینس ہو، ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا کہ فلی فنکشننگ بننے کے لیے جو ہے وہ ہمیں انکنڈیشن پازیٹیو ریگارڈ کا ہونا جو ہے وہ یا ملنا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم جو ہے وہ ہر ایک انسان، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، وہ کنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہیومنسٹک اپروچ کو جو ہے وہ پھر ایویلیویٹ کیا گیا، ٹھیک ہے. ہیومنسٹک اپروچ کے کچھ بیڈ سائڈس تھے اور کچھ جو ہے وہ اچھی چیزیں بھی تھیں. ان کی جو بیڈ سائڈس تھیں یا جو نیگیٹو پوائنٹس تھے یا جو لیکنگس تھی وہ یہ تھی کہ دا ازمپشنز اور ناٹ ٹیسٹیبل. انہوں نے جتنی بھی ازمپشنز دیے، ٹھیک ہے، وہ ٹیسٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے فار ایگزامپل جس طرح اس نے کہا تھا میزلو نے کہا ہے، ٹھیک ہے، میزلو کی وہ اپنی تھیوری ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کے دوست نہ وہ خوش نہ ہو، میں بھی وہ خوش ہوں، میں بھی، ٹھیک ہے، میں بھی ایک بندہ جو ہے وہ اکیلے خوش ہو بھی سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی لیکنگ بھی ہے. ہر ایک انسان ایسے نہیں ہو سکتا، یا ہر ایک انسان سے وہی چیزیں فالو نہیں کرتا کہ پہلے جو ہے وہ ساری اپنی بیسک نیڈ پوری کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی پوری کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیلف اسٹیم کرے گا، ساری چیزیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کے پاس جو ہے وہ بیسک نیڈز نہیں ہوتی لیکن ان کا سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، لوگ پھر بھی ان کی عزت کرتے ہیں، ہوتا ہے نا. تو ان کی جو assumptions انہوں نے بنائے تھے نا وہ ٹیسٹیبل نہیں ہے، وہ آپ کسی کے اوپر ٹیسٹ نہیں کر سکتے. نیکسٹ کیا ہے؟ ہارڈ ٹو آپریشنلی ڈیفائن مینی آف دا کانسیپٹ. بہت زیادہ کانسیپٹس ایسے تھے جن کو آپ آپریشنلی ڈیفائن نہیں کر سکتے، جن کو آپ ایک سچویشن کے اندر ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپریشنل ڈیفینیشن کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس ہر چیز میں، دو طرح کے ڈیفینیشن ہوتے ہیں. ایک کو ہم بولتے ہیں کانٹیکسچوئل ڈیفینیشن یا اوریجنل ڈیفینیشن، اور دوسری کو ہم بولتے ہیں آپریشنل ڈیفینیشن. اب کانٹیکسچوئل یا اوریجنل ڈیفینیشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح ہم چلو کس چیز کا ایگزامپل لے لیں، ٹانسلائٹس کا ایگزامپل لے لیتے ہیں. ٹانسلائٹس کا کانٹیکسچوئل میننگ کیا ہے؟ ٹانسلائٹس کا کانٹیکسچوئل میننگ جو کہ بکس کے اندر ہے وہ ہے کہ the inflammation of tonsils is known as tonsillitis، ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو ادھر پڑھا دیا کہ the inflammation of tonsil is known as tonsillitis، اور میں نے آپ کو کمیونٹی میں بھیج دیا کہ آپ جا کے ادھر سروے کر لو کہ ادھر ٹانسلائٹس کے کتنے پیشنٹس ہیں. تو آپ ادھر سے جب واپس آؤ گے آپ کے پاس کتنے پیشنٹس ہوں گے؟ آپ جب واپس آؤ گے مشکل ہے کہ آپ ایک دو پیشنٹس کو دیکھ کے آؤ گے. آپ نے ادھر واپس آنا ہے مجھ سے پوچھتے کہ سر آپ نے مجھے کہا تھا کہ the inflammation of tonsillitis is known as inflammation of tonsil is known as tonsillitis، لیکن ادھر جا کے مجھے کیا پتا کہ انفلیمیشن کیا ہے، وہ کیسے نظر آئے گا. تو یہ جو کیسے نظر آئے گا اور ہم اس چیز کو کیسے جو ہے وہ انٹرپریٹ کریں گے، اس سے آپریشنل ڈیفینیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں گیا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے بتایا کہ کانٹیکسچوئل میننگ اس کی یہ ہے کہ the inflammation of tonsil is known as tonsillitis، لیکن آپریشنل ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے، آپ نے ان کے ٹانسلز دیکھنے ہیں، اگر ان کے ٹانسل جو ہے وہ سویلڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ انفلیمڈ ہے، وہ سویلڈ ہے، وہ ریڈ ہے، ٹھیک ہے،
وہ جو उसकी स्वेलिंग कितनी है कि उसमें इतना गैप हो तो इतनी ग्रेडिंग देनी, इतना गैप हो तो इतनी ग्रेडिंग देनी, इतना गैप हो तो इतनी ग्रेडिंग देनी है। इस ग्रेडिंग के हिसाब से जो है वो आपने ऑपरेशन के लिए इतना टाइम देना है या रिमूविंग के लिए देना है या जो है वो मेडिसिन देनी है, उसे कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो ये जो ह्यूमनिस्टिक थेरिस्ट थे ना, इनके ऑपरेशनली जो है इनके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो मोस्टली कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जिनको हम ऑपरेशनली जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो है वो गुड हैबिट्स इनकी क्या है, इनकी गुड हैबिट्स नहीं सॉरी, इनकी गुड पॉइंट्स क्या थे, इनकी थेरीज के अंदर अच्छी चीज़ें कौन कौन सी थी। इनके थेरी के अंदर जो है वो जो अच्छी चीज़ें थी वो थी, सबसे पहली बात ये थी एडिड बैलेंस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। इन्होंने स्टडी ऑफ पर्सनालिटी के अंदर एक बैलेंस जो है वो क्रिएट किया। नेक्स्ट इन्होंने किया इनकरेज अदर टू फोकस ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी। इन्होंने जो है वो बाकी लोगों को जो है वो इनकरेज किया, ठीक है, ताकि वो लोग जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो फोकस करें। ठीक है, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक थेरीज जितनी भी है ना, कार्ल रोजर है, चाहे चाहे जो है वो अब्राहम मैस्लो है, इन दोनों ने जो है वो नेगेटिविटी के ऊपर बात नहीं की, इन दोनों ने जो है वो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बात की, इन दोनों ने जो है वो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बात की। ये दोनों जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो जा रहे थे, ठीक है, इन्होंने नेगेटिव बात नहीं की। तो इन्होंने बाकी लोगों को भी जो है वो इंकरेज किया कि पॉजिटिविटी या पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो फोकस करें। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोस्टर न्यू एप्रिसिएशन और रेजिलियंस। ठीक है, इन्होंने जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, रेजिलियंस के लिए कि आपने मुश्किलात से जो है वो बाहर कैसे निकलनी है, अपनी मुश्किलात को जो है वो डील कैसे करना है। ठीक है, इन्होंने ये किया। अब इनकी बैड पॉइंट्स क्या थी, इनके बैड पॉइंट्स ये थे कि इनकी असम्पशन जो है वो टेस्टेबल नहीं थी, इनके जो है मोस्टली कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसे थे जिसको आप ऑपरेशनली जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते थे। कि इनके गुड पॉइंट्स ये थे कि इन्होंने पर्सनालिटी के अंदर जो है वो एक बैलेंस जो है वो जनरेट किया। ठीक है, इन्होंने जो है वो लोगों को इंकरेज किया पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, इन्होंने जो है वो एक रेजिलियंस के लिए जो है वो लोगों को अप्रिशिएट किया। ठीक है, इन्होंने रेजिलियंस के लिए लोगों को ये कहा कि आप जो है वो मुश्किलात से जो है वो बाहर कैसे निकलोगे। ठीक है, सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक जिस बच्चे का जो भी क्वेश्चन हो वो अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर ले। ठीक है, मैं उन्हें आंसर कर लूँगा और तब तक जो है वो मैं आप लोग के अटेंडेंस लगा देता हूँ। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट मेरा करियर, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दे। लास्ट पॉइंट फोस्टर न्यू एप्रिसिएशन फॉर द रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलियंस का मतलब है आप मुश्किलात को किस तरह डील करते हो। तो इन्होंने जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो पोस्टर किया, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो है उसको प्रमोट किया। ठीक है, कि आप जो है वो इन्होंने अप्रिशिएट किया इस आइडिया को कि हर एक इंसान की लाइफ में जो है वो मुश्किलात आती है, लेकिन आपने मुश्किलात के साथ जो है वो डील करना है। ठीक है, और उससे बाहर निकलना है।